جو قائل نہیں ختم نبوت کے، مردہ دل ہے جو قائل نہیں ختم نبوت کے، ہم زندہ دل ہیں ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز محترم سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تھوڑے سے اس وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک پیغام پہنچانا ہے۔ تقریر تو آج مجھ سے ہو نہیں سکتی، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میں مسجد تک آ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ کچھ گولیاں کھا کر اللہ نے آنے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ تو آج ہم یہاں پر ایک عزم کریں گے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی، اللہ نے بچپن ہی کے اندر ان بیٹوں کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ آپ کا ایک بیٹا ابراہیم تھا، جس کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آخری وقت میں جب وہ اللہ کو پیارا ہونے لگا تو وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں موجود ہے۔ اب یہاں ایک بہت وضاحت سے مسئلہ سمجھ لیں، جو ہمارے آج کل کے کمزور عقیدے اور کمزور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے تعویذ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اتنے بچے ہوں گے، پھر تمہارے بچوں کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کی آگے سے اولاد ہوگی اور وہ تمہارے نور نظر بنیں گے۔ پہلی بات تو آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بتلایا ہے، بیان میں آیا ہے کہ اولاد کا خزانہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر پیروں کے تعویذ سے اولاد مل سکتی ہوتی تو پھر دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا۔ خود لاکھوں ایسے پیر ہیں، لاکھوں، جو لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی آدمی نے کہا کہ حضرت یہاں پہ ایک دربار ہے، اس پر سلام کرنا ہے۔ انہوں نے آگے سے اسے کہا بھائی میں تو سلام نہیں کرتا، چونکہ وہ دربار
کسی اللہ کے ولی کا نہیں تھا، وہ رافضی شیعہ کا دربار تھا۔ اللہ والوں کے دربار کو تو سارے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے دربار پر حاضری تو سارے دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر، مزاروں پر وہ تو سارے مسلمان جاتے ہیں، لیکن کسی کافر کے دربار پر جا کر، شیعہ کے دربار پہ جا کر آدمی یہ کہے کہ یہاں پہ میں سلام کروں گا اور میری مشکلات دور ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ حضرت آپ سلام کر لیں ورنہ سین کو سلام ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اس پیر کی بددعا لگے گی اور تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کی شان کہ وہ پیر کی اپنی آنکھ نہیں تھی، اس کی اپنی آنکھ نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا۔ تو جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ ہر جنڈی کنڈی، ہر لٹکے ہوئے کپڑے پر اپنا ایمان گما بیٹھتا ہے۔ جہاں اس نے کوئی پرانی قبر دیکھی، اس پر درخت دیکھا، اس کے ساتھ کپڑے لٹکانے شروع کر دیے، اس سے پھر مدد مانگنا شروع کر دی، اس کے آگے جھولی پھیلانا شروع کر دی، پھر اس سے اپنی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے اور پھر وہاں پر بکرے چھترے شروع کر دیے، کیا ہے کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، مقصود کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان کی گود کے اندر ان کا اپنا بچہ دم توڑ رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نہیں بچایا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پہلے ہی واپس بلا لیا تاکہ کل کوئی یہ بڑے ہوں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اتنا سختی سے پہرا دلایا ہے اور شروع ہی سے اللہ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ تاکہ کہیں سے کوئی شبہ ہی پیدا نہ ہو سکے، کہیں کوئی آدمی دلیل نہ بنا سکے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آیا ہے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر انبیاء کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اب قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر اللہ نے اور وضاحت فرما دی ہے، اور وضاحت فرما دی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، دوسری اس میں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ کون ہے؟ رسول ہیں، عام نبی نہیں فرمایا، عام پیغمبر نہیں فرمایا، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ کون ہے؟ رسول ہیں۔ رسول اور ہوتے ہیں، پیغمبر نبی اور ہے۔ رسول وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، شریعت بھی عطا فرمائی ہے۔ پہلے نبیوں کو نبوت تو ملی لیکن ان کو کتاب نہیں ملی، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو چار اولو العزم پیغمبر، جو چار رسول اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رسول بنایا۔ تیسری اس آیت کے اندر اللہ نے اور وضاحت فرمائی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ دوسری وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔
اور تیسری جو بات بیان فرمائی وخاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضاحت فرمائی؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یار بولو چل نہیں آیا، اتنا ڈاٹا بیمار ہو کے بھی تو سارے سامنے آیا کھاتا ہے۔ اگر میرا ٹمپریچر نہ بخار چیک تھی ہوئے تو میرا خیال ہے وہ 300 تے پہنچا گیا، میں اتنے بخار چایا کھاتا ہوں تو سوڑا کو کوئی تھوڑا جیسے میں ڈاکٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے۔ دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت سے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے نہیں، میرے بعد کوئی آئے گا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علاوہ میرے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر ہوتا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دلیل بیان فرمائی، فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ ایک مسجد کی مناسبت سے ایک مسجد کی مثال ہے، جو مسجد مکمل ہو چکی ہے اس میں ایک اینٹ لگنا باقی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے کہ انبیاء کی پوری جماعت ایک مسجد کی مانند ہے جو مکمل ہو چکی ہے لیکن ایک اینٹ لگنا باقی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے انبیاء والی مسجد کو پورا کیا ہے، جس نے انبیاء والی مسجد کو پورا کر دیا ہے۔ لہذا اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی جو آ سکتا نہیں۔ اب یہ اتنی وضاحت سے کیوں بیان فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم میرا دل ہے بھائی سامنے پڑھ دیا جگہ آپ صحت بھی نہیں جاتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 نبی، جو 30 انسان ایسے پیدا ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ سارے کیا ہوں گے؟ جھوٹے۔ وہ سارے کیا ہوں گے؟ جھوٹے۔ آپ کی زندگی مبارک کے اندر ہی، آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر خود لشکر کو تشکیل دیا تھا کہ جا کر اس کا مقابلہ کرو اور اس کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر لشکر روانہ کیا تھا۔ اب جب اللہ کی شان کی وہ لشکر ابھی تک روانہ نہیں ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی تشکیل کی تھی تو لہذا اب اللہ کے محبوب چلے گئے تو اب ہمیں اس کے بعد مشورہ کر کے دوبارہ پھر اس کو ترتیب دے کر بھیجنا چاہیے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو
खलीफा अव्वल हैं, जो सारी उम्मत को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद संभालने वाले हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई जिस लश्कर की तश्कील अल्लाह के नबी ने की है हम उसको नहीं रोक सकते। जिसकी तश्कील अल्लाह के महबूब ने फरमा दी है, मैं सिद्दीक कौन होता हूँ कि उस लश्कर को रोक दूँ। लिहाजा जो लश्कर तश्कील दिया गया है ये लश्कर जाएगा और उन झूठों के साथ जो नबुव्वत का दावा कर रहे हैं उनके खिलाफ जंग करेगा। और एक और बात आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि ये कितना अहम काम था, ये कितना मुक़द्दस काम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का दिफा करना। मैंने पहले एक मौके पर भी ये बात अर्ज़ की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर, आपकी मौजूदगी के अंदर जितनी जंगें लड़ी गई हैं, जितने ग़ज़वे, जितनी जंगें लड़ी गई हैं, उन तमाम जंगों के अंदर 257 सहाबा शहीद हुई है। कितने सहाबा? 257। ये जेड़े बाहर सहने चाच के उच्ची सुभान अल्लाह ने बयान करें अंदर आ बने ना देन अंदर भी कोई बोल पवाना इन्हें तो चुप ना ऐसा रोजा रखा गया भाई जापना मैं ना कोई गाली में सुभान अल्लाह। बारह हज़रात के अंदर आ बने तो कोई थोड़ा जा मैडम बुखार भी बात नहीं बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा के अंदर जितनी जंगें लड़ी हैं उनके अंदर कितने सहाबा शहीद हुई हैं? 257। और जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई, आपने पर्दा फरमाया, आपका विसाल हुआ, तो जब आपके बाद सबसे पहली जंग लड़ी गई वो जंग ख़त्म नबुव्वत के लिए लड़ी गई थी और उस पहली जंग के ऊपर 1200 सहाबा शहीद हुए हैं। कितने सहाबा? 1200। तो मसला तो कोई अहम था ना जिसके लिए 1200 सहाबा शहीद हो गए। और उन 1200 सहाबा के अंदर 70 वो सहाबा हैं जो कुरान के हाफिज थे और दीन के आलिम थे। वो 70 सहाबा भी ख़त्म नबुव्वत के लिए कुर्बान हो गए। तो मसला तो कोई अहम था और मसला अहम इतना था, इतना मसला अहम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे बिछाने वालों को आपने माफ़ कर दिया। आपके जिस्म अतर पर ओझरी डालने वालों को महबूब ने माफ़ कर दिया। आपके गिरबान से पकड़ने वालों को अल्लाह के महबूब ने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। हर तकलीफ दिन हत्ता के ताइफ के अंदर आपको इतनी तकालीफ दी गई कि आपका जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया, जूते मुबारक खून से भर गए, लेकिन फिर भी फरिश्ते आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाएं, हम इनको दोनों पहाड़ों के अंदर पीस देते हैं या बारिश पर जाकर इनको जो है बहा दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ, मैं इनके लिए बददुआ नहीं करूँगा। हो सकता है ये मुझे नहीं समझे, इनकी औलाद समझ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जालिमों को भी इतना माफ़ कर दिया, लेकिन जब वो ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वाला ने किसी जगह पे सर उठाया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर उसका मुकाबला करने के लिए लश्कर भी रवाना फरमा दिया और आखिर वज़ाहत फरमाई कि मेरे बाद 30 नबी झूठे पैदा होंगे और वो सारे के सारे कज़्ज़ाब और झूठे होंगे, जहन्नमी होंगे। अब तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये आखिरी दौर के अंदर हमारे दौर में ये जो आज से कुछ अर्सा पहले मिर्ज़ा कादियानी ने नाउज़ बिल्लाह नबुव्वत का दावा किया, उससे पहले उसने 3 दावे और भी किए थे, कभी ज़िली, कभी बलूसी, कभी मसीह, कभी मऊद, और फिर आखिर में उसने कहा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी की आमद का आपको खुशखबरी सुनाई थी वो नाउज़ बिल्लाह वो अहमद मैं। आखिर में उसने अपने आप को क्या कह दिया कि वो जो अहमद कुरान और हदीस में बशारत दी गई है वो नाउज़ बिल्लाह मैं। अब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा कर दे, आप सारे मुसलमान सुन्नी बैठे हुए हैं, एक दफ़ा हाथ खड़ा करके मुझे बता दें कि वो कौन है? काफिर। मैंने कई जगह पहले भी आपको बताया, आपने इतना आहिस्ता अंदाज से बतलाया कि शायद कोई आपका ताल्लुक है।
یار اتنا جتنی نبی کے ساتھ محبت ہے جتنا نبی کے ساتھ عشق ہے اتنی نفرت کے ساتھ اس قادیانی کے اوپر لعنت بھیجو اور یہ کہو کہ جو ہمارے محبوب کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ میں کوئی نہیں کہے گا جسے تک سارے ہاتھ نہ چاہنے اور زور لا کے نہ آخنے میں چونکہ تو سکی محبت دیکھنی اسا عشق کرنا حضور نہ جہاں عشق جتنا جتنا زیادہ ہے نا اتنے ہاتھ کھڑا کر کے زور لا لاکھو جڑا سڑے نبی تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ اور انہاں کافراں اساں چھوڑ دیواں یا انہاں نے پیچھا کرنا چاہیے؟ پیچھا کرنا چاہیے، چھوڑ دیواں، پیچھا کرنا چاہیے۔ کیوں جے اگر اسی انہاں چھوڑ دیواں انہاں کافراں چھوڑ دیواں تو ان آئے روز ہر دن محنت کر کے اسڑے مسلمانوں نے ایمان کھس کے نعوذ باللہ انہاں مرتد بنا لگا ہر روز میں خود کی مرزائیہ نال ملاقات ہوئی میں بھی خود اس مرزائیہ ماں دا ساسر کو دینے اندر حضرت جناب نگر مرزائیہ نے جڑی عبادت گاہ ہے اس نے گوڑ بن کے میں اس مرزائیہ ماں دا سا بھائی او پہ آنا بھائی اسڑ کول دن نے اندر سینکڑا مسلمان آنے جڑے آنے اسی مرزائی ہونے واسطے تیار سینکڑا مسلمان رب کعبہ نہیں میں نے قرآن اگے پیا اور جڑے مسلمان نعوذ باللہ ون کے انہاں آخنے پہن کہ اسی مرزائی ہونے واسطے تیار ہاں انہوں نے ایمان بچاونا کہ نہیں بچاونا اوتاں ایمان پیسی کہ اسی کم از کم اپنے دل کے اندر حضور نے محبت ایسی پیدا کراں کہ کوئی حضور نہ گستاخ کدی کو سر چاہے تو اسی اسا قتل نہ کر سکتے قتل نہیں کرنا یہ حکومت کا کام ہے اسیرا کام یہ ہے کہ اسی انہوں نے بائیکاٹ کرنا بائیکاٹ کرنا چاہیے نہ کہ نہیں تو پہلے تسی اس مجمع میں جڑے دکاندار بیٹھے ہو انہیں باری ہاتھ کھڑا جاؤ جڑے دکاندار بیٹھے ایک افضل خان دکان بزرگ بھی بیٹھے ہیں دکاندار ماشاءاللہ اصلیاں دکاناں تے انہاں گستاخاں دیاں بہت ساری ہارشیاں وکھریاں پئیاں میری دکان تے ایک شے بھی ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی افضل خان صاحب اور دکاناں تے گستاخاں نہیں کچھ حضرت آج کل فرانس وہ بھی شے ختم ہو گئی فرانس دیاں چیزاں جڑیاں فرانس دیاں ان اصلیاں دکاناں تے وکھریاں پئیاں اور فرانس وہ بدبخت ملک ہے جس اسڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خاکے شائع کیتے انہاں اسڑے محبوب نے خاکے شائع کیتے اور اسی جناب انہوں نے شیعہ استعمال کا کہنے بائیکاٹ کرے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سان جزا خیر عطا فرمائے مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا کے رب قلم توڑ دیتا اس سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت نے دفاع واسطے آج کے بارے جی جمعہ کم از کم جمعے تے آئے بیٹھے تو یاد ہونا چاہیے بھائی کے بعد جمعہ نا جی کل ہفتہ تے پرسوں اتوار ہے اتوار والے دھاڑے الحمدللہ اسڑے اس پورے وادی سننے وچوں اس دفعہ پچنان ختم نبوت کانفرنس تے بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے جیڑا پچنان شہر جس نے وچ سن 1914 تو مرزائی لانے پیا کدوں نے مرزائی لانے پیا 1914 نے ان گستاخ رسول مرزائی قادیانی لانے پیوان اور اللہ نے فضل و کرم نہ علماء کی محنت اولیاء اللہ کی محنت اکابر اسلاف کی محنت نے نال اللہ نے فضل و کرم نال پچھلے 10 سال تو اس پچناندنے وچ کانفرنس رکھی گئی اور اس کانفرنس کی برکت نال اس وقت الحمدللہ اس پچناندنے اندر 16 قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں 16 قادیانی کے ہو چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں تو اسا چاہیے کہ اسی اس کانفرنس اور کامیاب کرا اسی نبی بجانا کانفرنس ہو ویسے اس کانفرنس میں لکھاں نے لوگ آئے ہونے کو ہزاراں نے حساب نہیں لکھاں نے حساب لوگ آئے ہوئے ہونے ہکی کی کرائے نے وچوں ہکی کی بستی نے وچوں 300 200 100 گھڑیاں آنیاں لیکن اسی کیوں میں نے بیان رب کعبہ کی قسم مسلک پرستی ہٹ کے فرقہ پرستی تو ہٹ کے جماعت بندی تو ہٹ کے صرف اسڑا بننے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کانفرنس نے میں جیسی شرکت کر سا قیامت آڑے دھاڑے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسڑی شفاعت فرما دے جس بندے نے یہ طلب ہے اور جس نے یہ شوق ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آڑے دھاڑے اسڑی شفاعت فرماون ایک دھاڑے ہر باری ہاتھ چاہ گیا ماشاءاللہ سارے مسلمانوں کی خواہش ہے کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسڑی کے کرن شفاعت فرماون تو اس کانفرنس نے واسطے الحمدللہ تو ساں خوشخبری سننا پیا اس دفعہ
تلگنگ نے غلہ منڈی والے اعلان کیتا جیڑی کراؤنڈا دے وچ بھی غلہ منڈی بند نہیں ہوئی انہاں آکھا نبی نے ناموس واسطے ختم نبوت واسطے اے 2 لاکھ روپے بھی چاہ کے نا اور غلہ سبزی منڈی بھی بند ہو گئی سبزی منڈی بھی بند ہو اور غلہ منڈی والے آکھا کہ 1,60,000 روپیہ اصلی طرفوں چاہ کے نا غلہ منڈی بھی بند ہو سی کوچ آ رہے ہیں شکرال کوچ آ رہے ہیں اعلان کیتا کہ اس دھاڑے اصلی کوئی کوچ اپنا ٹائم کو نہ جیسی ساریاں کوچا اصلیاں کتھے بیسن جی پیچڑان ختم نبوت کانفرنس تے الحمدللہ دوسرے اس کھوڑا نے بچو حاجی صدیق صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے 2 گڈیاں انہاں دیتیاں بھائی اقبال صاحب اپنا ٹرک پیش کیتا اور 2 گڈیاں الحمدللہ کل اساں ترڑی تو ملیاں میں اس واسطے آج اٹھ نہ سکنا تے نہ گل کر پہ سکنا کل دن نے اندر 11 تقریراں میں کیتیاں قاری رفیع الدین صاحب کل دن نے اندر 11 تقریراں کیتیاں اور ہر تقریر اس واسطے کیتی کہ اسی پورے وادی سون ہے اس والی کتھے گھن کی منجاؤں پچڑان کے چڑھ جاؤں اور اس تے اسدا کچھ لگ ونجے اس کانفرنس تے اسدا کچھ لگ ونجے تے رب کعبہ دی قسم ہے قیامت والے دھاڑے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی شفاعت فرما دے اس واسطے ایتھوں گڈیاں دا فری انتظام کیتا گیا دوسرا حضرات کے درخواست ہے کہ ایک دھاڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دیونا کہنے واسطے دیونا جی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دیونا اسی سارے عاشقاں غلاما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تسا واسطے 5 گھنٹے گرم ریت تے کھڑو کے اونٹنی تے بیٹھ کے 5 گھنٹے اسے واسطے دعاواں منگیاں تے آج اگر اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموس واسطے پچھڑان لگے ونجا تو میں نے خالے کوئی اسدا اتنا بڑا کوئی نقصان کوئی نہ ہو سی فائدہ ہی ہونا اس واسطے میں تسا حضرات کی درخواست کرنا جڑے حضرات آسن آونا تو سارا چاہیے نا جے اگر نبی نے ناموس واسطے بھی کوئی نہیں مہنا ہے تو بات اس قدر مہنا بات اس قدر ویسی قدر اپنا ٹائم کرے سی اس واسطے میں انہاں حضرات نے چہرہ ویکھنا چاہنا سارے مسلمان بھی ویکھ کے نا سارے ایک دفعہ محبت نے اظہار کر کے آکھو گا انشاءاللہ پرسوں اسی سارے تیار انشاءاللہ سارے تیار اللہ تعالیٰ تساں جزائے خیر عطا فرمائے 8:30 بجے انشاءاللہ ایتھوں قافلہ روانہ ہو سی کتنے 8:30 بجے ہر بندہ اپنے گھروں ناشتہ روٹی کھا کے آوے حضور نے ناموس واسطے بجنا اور سویرے 8:30 بجے ایتھوں انشاءاللہ قافلہ روانہ ہو ویسی اور پورے وادی سننا کم از کم میرے خیال ہے اللہ تے اتنی امید ہے بھائی 60-70 گڈی تے انشاءاللہ تیار ہو گئی الحمدللہ اتنی گڈیاں انشاءاللہ بن گئیاں تسی کو جنا اللہ گڈیاں دتیاں ہن اپنی گڈیاں پیش کرے سو جڑے موٹر سائیکل بلکہ میں کو سنگی آکھیا ہے بھائی جمعے نوتے اسی انشاءاللہ اظہار کرساں میں ان اج صرف 5 بندے زیادہ نہیں دوسرے مجمع دے وچوں 5 نوجوان ایک باری ان کھڑا ہو کے ایک باری زیارت کرا دے وان بھائی جڑے موٹر سائیکل گن کے اسے نال آسن 5 بندے ماں چاہیے صرف ان 5 بندے ایک تا ماں صبح نام ہی لکھایا ہے کہ بھائی مقصود صاحب کتھے وے بھائی مقصود صاحب نام ہی لکھایا ہے اور کوئی 5 بندے جڑے موٹر سائیکل نال گن کے آسن اللہ سارا دتا ہوا اور قافلہ بہت آرام نال چلسی انشاءاللہ تو اس قافلے نال کوئی 5 بندے جڑے موٹر سائیکل والے ان ایک باری کوئی اپنی زیارت کرا دے بھائی فلان صاحب پہلو تسی کھڑ دے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حاجی صاحب اللہ کا ادھر کھڑے ہو کے جیسے زیارت کر سکتے جی انشاء ہو گئے عمر بھائی کھڑے ہو گئے 4 ہو گئے ایک بندہ اور جی ایک بندہ اور چاہیے ماشاءاللہ میں انجے اپنے کولوں نہ آکھ دے میں ایک بندہ ایک اور اسا چاہیے میں نظر کرتے پونی کوئی نہیں ماسٹر انصر صاحب بیٹھے ہیں تو ایک باری کھڑے ہو کے آپ جی ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان 5 بندے تے موٹر سائیکل گن کے آسن جنا ہورا لوکاں اللہ دیتے ان بھی نال گن کے آؤ جنا گڑیاں اللہ دتیاں ان بھی گن کے آؤ جنا اللہ مال و دولت دیتا وہ بھی اپنا جی سبزی منڈی والے میں رب کعبہ دی قسم قرآن ہاتھ چ تلا گانگنیاں عورتاں اپنا سونا بیچ کے بھی اس کانفرنس چلا دیتا سونا بیچ کے اپنے ڈنگر بیچ کے تو انہیں اس کانفرنس چلا دیتے